الرحمن الرحیم۔ رفع الیدین کے حوالے سے مسئلہ تدلیس پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اب کوئی شخص یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ جناب والا ابن حجر تک شاید امام حاکم کا یہ قول ہی نہ پہنچا ہو طبقہ ثالث کا کہ آپ نے سفیان ثوری کو طبقہ ثالث میں درج کیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی علیہ نے جہاں طبقات کی تقسیم فرمائی ہے اس سے پہلے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول لے کر آئے ہیں، اور پھر اس حوالے میں امام حاکم کا قول ذکر کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابن حجر تک امام حاکم کا قول پہنچ چکا تھا، اور پھر اس میں امام شافعی کا قول پیش کرنا یا امام مسلم کا صحیح مقدمے کو بطور دلیل پیش کرنا، تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو ابن حجر کی علم میں تھی اور آپ ان کے بارے میں جانتے تھے۔ اس کے باوجود آپ نے طبقات بنائے اور پہلے اور دوسرے طبقے کے راویوں کے بارے میں یہ محدثین نے فیصلہ فرمایا اور اصول وضع کیا کہ ان سے اگر کوئی روایت لی جاتی ہے تو وہ روایت جو لی جائے گی اگر اس روایت کے اندر یہ راوی آ جاتے ہیں تو اس روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کا آنا اس حدیث کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد امام یحییٰ بن معین کے حوالے سے بھی گفتگو کی گئی اسی کتاب کے اندر۔ تو اطلاع کے لیے عرض کروں کہ امام یحییٰ بن معین نے اپنی کتاب کے اندر حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایات لی ہیں، اور صرف لی نہیں بلکہ ان والی روایات کو لیا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ امام یحییٰ بن معین کے نزدیک سفیان ثوری اگر کسی روایت کی سند میں آ جائیں اور ان سے روایت کر رہے ہوں تو ان کا اس سند میں آنا اور ان سے روایت کرنا اس کا حدیث کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ان کا سفیان ثوری کا اس روایت کے اندر آنا اور ان سے روایت کرنا یہ اس کی صحت کے لیے مضر نہیں ہے۔ اسی طرح امام ذہبی کے حوالے سے متعدد اقوال کو نقل کیا گیا اور کتاب کا حجم بڑھانے کے لیے بہت سارے اقوال کو ذکر کیا۔ تو اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک للحاکم کی ان کئی حدیثوں کی کہ جن کے اندر سفیان ثوری موجود ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، امام حاکم نے بھی ان کی تصحیح فرمائی ہے اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام حاکم کی موافقت کرتے ہوئے ان کی تصحیح فرمائی ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ یہ چلا کہ امام ذہبی کے نزدیک بھی اگر روایت کی سند کے اندر سفیان ثوری آ جائیں اور ان سے روایت کر رہے ہوں تو اس روایت پر ان کا آنا اور ان سے روایت کرنا یہ اس روایت کی صحت کے لیے باعث نقصان نہیں ہے، اور یہ اس کو قبول کرتے ہیں کہ اگر کسی راوی کسی حدیث کی سند کے اندر سفیان ثوری آ جائیں اور ان سے روایت کریں تو وہ ان کے نزدیک قابل قبول ہے، اور صرف قبول نہیں آپ اس کی تصحیح بھی فرماتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ڈھنگوسرا قوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر ابن حجر کی بات کرتے ہیں تو ابن حجر سے تو محدثین نے اختلاف کیا ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے کہ ابن حجر نے اپنی کتاب کی طبقات المدلسین کے دوسرے طبقے کے اندر ایک راوی کا ذکر کیا، مثال عرض کر رہا ہوں، اس راوی پر بعض محدثین نے جرح فرمائی اور ان کو ضعیف قرار دیا، جس کو امام ابن حجر نے طبقات المدلسین کے طبقہ ثانیہ میں شمار کیا تھا۔ تو پھر ایک عجیب انداز کے اندر مکارانہ چال چلتے ہوئے یہ کہنا کہ جب ایک راوی کا یہ حال ہے تو پھر باقی جو طبقہ ثانی کے اندر راوی ہیں ان کا کیا عالم ہوگا۔ تو اطلاع کے لیے عرض کروں کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف طبقات المدلسین نہیں لکھی بلکہ اس موضوع پر آپ کی دو کتابیں ہیں۔ طبقات المدلسین آپ نے پہلے لکھی ہے لیکن بعد میں بھی آپ نے کتاب لکھی ہے، اور جس راوی کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان کو محدثین نے ضعیف قرار دیا، یہ بات حقیقت ہے کہ امام ابن حجر نے طبقات المدلسین کے طبقہ ثانیہ میں ان کو شمار کیا، لیکن بعد میں جو کتاب لکھی اس کتاب کے اندر جب آپ نے طبقات بنائے، طبقات کی تقسیم کی، تو وہاں اس راوی کو آپ نے طبقہ ثانیہ میں نہیں بلکہ طبقہ ثالثہ میں شمار کیا۔ جب آپ نے اس راوی کو
طبقہ ثالثہ میں شمار کر دیا تو پھر ابن حجر پر یہ اعتراض کرنا یہ بیوقوفی ہے اور ہٹ درمی ہے اور ضد ہے اور علمی خیانت ہے، کیونکہ امام ابن حجر نے خود اس راوی کو طبقہ ثالث کے اندر رکھ دیا، اور یہ آپ احباب بہتر جانتے ہیں کہ جب ایک ہی محدث کی دو کتابیں ہوں، ایک پہلی زندگی کی ہو اور ایک آخری زندگی کی، تو اس جو آخری زندگی کی کتاب ہے اسے فوقیت اور ترجیح حاصل ہوتی ہے پہلی زندگی والی کتاب پر۔ لیکن پھر بھی یاد رکھیں کہ امام ابن حجر نے پہلی زندگی میں کتاب لکھی تو سفیان ثوری کو طبقہ ثانیہ میں شمار کیا، جب بعد والی کتاب لکھی تو اس میں بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی علیہ کو طبقہ ثانیہ میں ہی شمار کیا۔ یہ تھی وہ مختصر سی بات جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام حاکم کا یہ قول پیش کرنا، ان تمام باتوں کا خلاصہ مدلس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ امام حاکم کا قول پیش کرنا کہ امام حاکم نے طبقہ ثالث کے اندر، جسے امام حاکم نے جن سے ثالث کہا اور آپ طبقہ ثالث کہنے پر تلے ہیں، اس کے اندر سفیان ثوری کو شامل کیا، یہ پیش کرنا درست نہیں، اس لیے کہ امام حاکم نے اپنی کتاب کے اندر سفیان ثوری سے روایات لی ہیں، آنے والے لی ہیں، اور ان کی تصحیح بھی کی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ حضرت امام حاکم کے نزدیک اگر کسی روایت کی سند کے اندر سفیان ثوری آ جائیں، ان سے روایت کر رہے ہوں، تو ان کی روایت کو لیا جائے گا۔ امام حاکم نے خود ان روایت کو لیا بھی ہے اور ان کی تصحیح بھی کی ہے۔ اسی طرح امام ذہبی کے حوالے سے پیش کرنا کہ امام ذہبی نے ان کے بارے میں یہ کہا یا مدلسین کے بارے میں یہ کہا، تو امام ذہبی نے تو امام حاکم کی خود موافقت کی ہے اور موافقت کرتے ہوئے ان روایتوں کو صحیح کہا ہے جن میں حضرت سفیان ثوری موجود ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں۔ اسی طرح امام یحییٰ بن معین کا حوالہ دینا وہ بھی باطل و مردود ہے، اس لیے کہ امام یحییٰ بن معین نے خود حضرت سفیان ثوری سے روایات لی بھی ہیں، اور لی نہیں صرف ان والے بھی لی ہیں اور ان کی تصحیح بھی فرمائی ہے۔ اور پھر آخر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کرنا کہ امام شافعی نے فرمایا جو زندگی میں ایک مرتبہ بھی تدلیس کرے گا ہم اس سے روایت نہیں لیں گے جب تک سماع کی تصریح نہیں ہوگی۔ تو اطلاع کے لیے عرض کرتا چلوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب کے اندر حضرت سفیان ثوری سے روایت لی بھی ہے، اور صرف سفیان ثوری سے نہیں بلکہ ان والی لی ہے، اور اس روایت سے آپ نے استدلال بھی فرمایا۔ گویا امام شافعی کے نزدیک اگر کسی روایت کی سند میں سفیان ثوری آ جائیں تو سفیان ثوری کا آنا اور ان سے روایت کرنا یہ اس حدیث کی، اس روایت کی صحت پر کسی قسم کا اثر نہیں ڈالتا، اور ان کا آنا اس روایت کے لیے مضر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی محدثین کا حوالہ پیش کیا گیا کہ جنہوں نے مدلسین کے بارے میں یہ اقوال بیان کیے ہیں، ان تمام محدثین نے جو بھی مدلسین کے بارے میں کہا ہے اس سے مراد طبقہ ثالث، طبقہ رابع اور خامس ہے۔ طبقہ اول اور طبقہ دوم اس سے جدا ہیں، ان کا حکم اور ہے، اور یہ باتیں امام صاحب جامع التحصیل نے بھی کی ہیں، امام عراقی نے بھی کی ہیں، اسی طرح امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہیں۔ مالک سے دعا ہے اللہ حق سمجھ کر، سن کر، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔